السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم وذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ استقبال کرتے ہیں ہم آپ سبھی کا نداء معراج یوٹیوب چینل پہ۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور میں بھی آپ لوگوں کی دعاؤں سے بہت ہی اچھا ہوں۔ آپ لوگوں سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کا سبسکرائب بٹن دبا کر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ نداء معراج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ناظرین، میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں ماہ محرم الحرام کے تعلق سے۔ ناظرین، محرم کا معنی ہوتا ہے ممنوع کیا گیا، حرام، قابل احترام بھی۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم وذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 136۔ ناظرین، اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اسلام کے 12 مہینے ہیں جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہی سیدھا دین ہے، لہٰذا تم ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ سامعین کرام، آپ اپنے موبائل اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اسلام کے 12 مہینوں کے نام۔ شروع ہوتا ہے محرم الحرام، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخرہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ ناظرین، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ شروع ہوتا ہے محرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور رجب۔ یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں جس میں کہا گیا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ ناظرین، اس مہینے میں کرنے کے 5 کام ہیں، کچھ اس طرح سے ہے۔ نمبر 1، دوسروں کی جان مال عزت کا احترام کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الموقات پر فرمایا کہ تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے لیے آج کا دن اور اس شہر کی حرمت جس طرح سے ہے۔ صحیح البخاری۔ سامعین، دوسرا ہے اس مہینے میں خصوصی طور پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب عز و جل سے نقل کیا ہے کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کیا ہے اور اسی طرح اپنے بندوں پر بھی، تو تم بھی اپنے نفس پر ظلم نہ کرو۔ صحیح مسلم۔ نمبر 3، دوسروں کی عزتوں کی حفاظت کرنا۔ چونکہ جان اور مال کے ساتھ ساتھ عزت کی بھی حرمت ہے، اس لیے دوسروں کا احترام کرنا، طعن و تشنیع سے پرہیز کرنا اور غیبت، چگلی، بدگمانی سے بچنا بھی اسی میں آتا ہے۔ دوسروں کی عزت سے کھیلنے والے کا انجام دنیا میں بھی برا ہے اور آخرت میں بھی برا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 4، دوسروں کے حقوق ادا کرنا۔ ناظرین، ان 4 حرمت والے مہینوں میں بھی چاہے جن کے بھی چھوٹے حقوق ہیں یا بڑے حقوق ہیں، ان میں ان کے تمام حقوق کو ادا کر دینا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مفہوم کے مطابق اس طرح سے یہ بڑے گناہ ہے کہ دوسروں سے کام کروانا، یعنی مزدور کو ان کی مزدوری نہ دینا، یہ بھی بڑے گناہ میں سے ہے۔ اسی طرح سے عورت سے شادی کر کے ان سے اپنی خواہش کو پورا کر لے اور ان کو مہر نہ دے، اور اسی طریقے سے کسی جانور کو بلا وجہ اس کو مارے۔ ناظرین، اسی طرح سے نمبر 5 ہے دوسروں کے مال کی حفاظت۔ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی کوئی بھی چیز ہرگز نہ لے، اگرچہ وہ چھوٹی سی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس پر بھی عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان شخص کا حق مار لیا تو بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی اور جہنم کو واجب کر دیا ہے۔ تو ایک شخص نے کہا، اللہ کے رسول، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی چیز کیوں نہ ہو؟ اللہ کے رسول نے کہا، جی ہاں، گرچہ وہ مسواک کی ایک شاخ ہی نہ کیوں ہو۔ رواہ مسلم۔ اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کا یاد ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے بدترین بندے وہ ہوتے ہیں جو غصہ کرنے والے، چگلی کرنے والے ہوں اور دوسروں کے درمیان جدائی ڈالے۔ ناظرین، تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہمیں صلہ رحمی کی طرف توجہ دینی ہے۔ ہمیں صلہ رحمی کو
فروغ دینا ہے اور اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ پھر آپ سے ایک بار ادباً ہم گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔